سورہ دخان. دخان کا معنی کیا ہے؟ دھواں. 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 بہت ساری صورتیں ایسی جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی معنی ہے، اور چونکہ سورے میں اس کا ذکر آیا، اس کا نام آیا ہے، اسی لیے سورے کا نام ہی کہیں نہ کہیں آیت میں وہ ذکر ہوتا ہے، یا اس نام کے ساتھ سورہ شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی سورہ دخان، دخان یعنی دھواں، اور یہ حوامیم کی کنٹینیو جو چین چل رہی ہے سورہ زاریات سے احقاف تک، تو اس کے بیچ کی ایک وہ ہے. تو حوامیم جس کو کہا جاتا ہے تمام صورتوں کو ملا کر، اس کی 59 آیات ہیں اور 346 کلمات ہیں اور 1431 حروف ہیں. قسم سے شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات کے بعد. حامیم. حروف باجی حروف کتنے؟ حروف 1431. 1431. ٹھیک ہے. حامیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی واضح روشن، کھول کر بیان کرنے والی، واضح کر دینے والی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، ایک بابرکت رات میں. مراد وہی بابرکت رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے. وہاں فرمایا گیا قدر کا معنی عظیم الشان یا مقدر کرنا. یہ رات رمضان کی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سے جس کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور آج بھی جو شب برات کا جو پرچہ چھاپا جاتا ہے اس میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت جو آئی ہے وہ شب برات کے بارے میں ہے. تو یہ غلط ہے، ان کی غلط فہمی پر مبنی ہے، اس لیے کہ شب برات کی رات شعبان میں ہوئی ہے جبکہ لیلۃ المبارکہ رمضان میں ہوئی ہے. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں خبردار کرنے والی، یعنی ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے لیلۃ المبارکہ میں اتارنا، اس سے مراد کیا ہے کہ پورے قرآن کا اتارنا یا وحی کا آغاز ہونا. تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول شروع ہوا، یا یہ کہ لوح محفوظ سے اس رات میں بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمانی دنیا پر ہے. پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا رہا. تو دونوں ہی معنی ہیں انزلناہ کے، کہ پہلے کہاں ہے لوح محفوظ میں، وہاں سے بیت العزت میں پورا قرآن دے دیا گیا. آسمان کی جو آسمان میں ایک جگہ ہے، اور وہاں سے پھر 23 سال تک کا تھوڑا تھوڑا وقفے سے اتارا گیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے کا جو مضبوط یا حکمت والا ہے. محکم یعنی جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ اس رات میں آنے والے سالوں کے متعلق انسانوں کی موت، حیات، وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ شب برات کی رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اس رات کو جاگ جاگ کر گزارتے ہیں تاکہ ان کی قسمت کے فیصلے اچھے گزرے. لیکن اس سے مراد رمضان کی رات ہے، شعبان کی رات نہیں ہے. لیلۃ القدر کا ترجمہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں. امرم من عندنا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کہ انسانوں کو پیدا کرنے والے بھی وہی، کتاب کے بھیجنے والے بھی وہی، اہم فیصلوں کے مالک بھی وہی، اور رسول بھیجنے والے بھی. یعنی سارے اختیارات کلی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ صاف واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن عزیز جو واضح بیان والی کتاب ہے اس کی قسم کھائی اور اس کی عزت کو بلند فرمایا.
یعنی ہم نے قرآن عظیم کی برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. معلوم ہوا کہ قرآن عزیز ماہ رمضان میں اترا. شہر رمضان الذی، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم اترا. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی کسی تاک راتے میں پڑتی ہے. پھر فرمایا ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے والے یعنی خبردار کرنے والے، ڈرانے والے یعنی انہیں بھلائی برائی اور نیکی بدی معلوم کرا دیتے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے اور لوگوں پر شرعی علم حاصل کریں. شب قدر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس رات میں ہر پکی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، محکم باتوں کا، یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اور سال بھر کے تمام اہم کام جیسے عمر، روزی اور موت وغیرہ اسی رات میں طے پائے جاتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. ہم ہی رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں کو سکھائیں جس کی انہیں کمال حاجت ہے. تو اس رات کے بارے میں اور بھی دیکھتے ہیں کہ اکرمہ ایک مفسر ہیں، ان کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ شاید شعبان کی رات ہے، لیکن ابن عباس اور دوسرے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد رمضان ہی کی رات ہے. جہاں تک شعبان کی رات کا تعلق ہے تو قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں، یا اس کی فضیلت کے بارے میں، اور نہ اس بارے میں کہ اس رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی طرف التفات نہیں ہونی چاہیے. یہ بات انہوں نے احکام القرآن جو ایک کتاب ہے اس میں کہی ہے، اور جمہور علماؤں کی رائے ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور مبارک وہ چیز جس میں بہت خیر و برکت ہو. یہ رات بہت بابرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود بابرکت ہے، بابرکت شہر میں اس کو نازل کیا. بابرکت مہینے میں سب سے معزز فرشتے جبریل علیہ السلام سب سے معزز امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ رات بابرکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام اور بابرکت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سارے سال میں ہونے والی قسمت کے فیصلے کا نزول ہوتا ہے. اس رات کی عبادات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک رات میں اتنی برکت اللہ تعالی نے رکھ دی ہے کہ گویا کوئی 1000 مہینے تک عبادت کرے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا وہ ایک رات کی اس برکت میں مل جاتا ہے. جس کو یہ نصیب ہوگی اس کو ایک ہی رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا. برکت کا معنی کہ تھوڑی سی چیز بہت سے لوگوں کو پوری ہو جائے. برکت کا کیا معنی؟ ہم لوگوں نے ایک ٹاپک لیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں، کہ برکت کیسے حاصل کریں. پھر سے دوبارہ لیں گے انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو اتارے گئے، تورات 6 رمضان کو، اور انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یعنی 14 رمضان کو، زبور رمضان کے 18 دن گزرنے کے بعد یعنی 19ویں رمضان کو، اور قرآن رمضان کے 24 دن گزر جانے کے بعد یعنی 25ویں رمضان کی رات میں، یعنی 24ویں رمضان کی شب کو، جو اس سال لیلۃ القدر تھی. بعد میں ہر سال یہ بدلتی رہتی ہے اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی فکس نہیں ہے کہ یعنی 1450 سال پہلے جس رات میں قرآن اترا ہر سال وہ اب وہ ہوگی ہر 25ویں شب کو، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. انذار سے مراد ہے ایسی خبریں جس میں خوف دلایا گیا ہو، ڈرایا گیا ہو، اور تبشیر ایسی خبر جس میں عمل کی بات کہی جائے اور ترغیب دلائی گئی ہو. یہاں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ کتاب کے ذریعے خبردار کیا جائے، اس دن کے عذاب سے ڈرایا جائے. کیسا ہے عذاب؟ ہم نے سورہ کے آخر میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو نہیں ماننے والے تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا وہ کر رہے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر ایک محکم مضبوط کام کا. پورے سال کا جو بجٹ ہے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. یفرقو کا ایک معنی ہے فیصلہ کیا جاتا ہے،
دوسرا معنی ہے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ ابن عباس کا قول ہے۔ تیسرا معنی ہے ابن زید کا کہ اس میں حکمت پر مبنی قول اترتا ہے۔ چوتھا معنی ہے ابن سیران کا کہ نکلتا ہے۔ یہ سب یفرق کا معنی ہے، یعنی 4 مفسرین نے یفرق کے الگ الگ معنی بتائے ہیں۔ یفرق کا پہلا معنی تو یہ کہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 لکھا جاتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ابن عباس کا۔ نمبر 3 ابن زید کا قول ہے کہ اس میں حکمت پر مبنی قول اترتا ہے۔ نمبر 4 ابن سیرین کا قول ہے کہ نکلتا ہے۔ یہ سب یفرقو کا معنی ہے۔ اور حکیم 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں سے مل کر حکیم بنا ہے، یعنی نمبر 1 حکمت والا، دانائی پر مبنی چیزیں جس میں کسی غلطی یا خامی کا امکان نہیں ہو، یعنی کیسا حکمت والا کام کہ جس میں کوئی غلطی یا کوئی خامی کا امکان بھی نہیں ہو۔ نمبر 2 حکیم کا معنی محکم، یعنی پختہ، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، پکا فیصلہ۔ ابن عباس کہتے ہیں اس میں پکا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ 1 سال سے دوسرے سال تک عمر، رزق، سعادت اور محرومی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا 1 سال سے دوسرے سال تک فیصلہ کیا جاتا ہے سوائے بدبختی اور خوشبختی کے، کیونکہ وہ ام الکتاب میں ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے محکم کا، حکیم کا، کہ 1 سال سے دوسرے سال تک کا فیصلہ کیا جاتا ہے سوائے زندگی اور موت کے۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ چوتھا معنی امر حکیم کا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس رات میں عمل کی برکات سے مراد ہے کہ جس میں زبانیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جاری ہوتی ہیں اور دل اس کی ہیبت سے بھر جاتے ہیں۔ امر حکیم خوب حکمت کے فیصلے۔ اسی طرح جو تقدیریں لکھی گئی، امر حکیم تقدیر سے بھی لیا گیا ہے کہ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تو تقدیر کی بھی کئی اقسام ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سی قسمیں تقدیر کی۔ نمبر 1 لوح محفوظ میں لکھا جانا۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ یہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ وہ دفتر یا وہ کتاب ہے ہر چیز کا جس میں ریکارڈ موجود ہے، ذرہ ذرہ کے بارے میں، جیسے سورہ یاسین میں بھی آیا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل یمن سے ہیں، اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، هو الاول والآخر، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، تو آغاز تخلیق سے ہی کتاب تقدیر لکھ دی گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھنے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں بھی لوح محفوظ میں کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ بروج کی آخری آیت ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی چیز مقدم اور مؤخر کی جاتی، یعنی نہ اس میں کوئی چیز کم کی جاتی ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، نہ اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے وقت مقرر۔ تو تقدیر کی یہ پہلی قسم۔ دوسری تقدیر کی قسم ہے وہ ہے رحم مادر میں لکھی جاتی ہے۔ دوسری تقدیر کی قسم کہاں لکھی جاتی ہے؟ رحم مادر میں۔ تو لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور اس لیے فرشتوں کو نہیں پتا تقدیر کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، سوائے وہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حوالے جو معاملہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ
نطفہ ہوتا ہے تو اللہ کو خبر دے یا رب یہ نطفہ ہے، پھر یہ علقہ بنا، پھر یہ گوشت کا لکڑا بنا، پھر اس پر ہڈی چڑھائی گئی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ 4 باتوں کو لکھنے کا. یعنی کیا ہے کہ اس کی تقدیر میں، یعنی لڑکی ہوگا یا لڑکا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا یعنی نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کا رزق اور اس کا عمل. پھر تیسری ہے سالانہ تقدیر. ایک تقدیر وہ جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، دوسری نیک تقدیر وہ جو جی کیا دوسرے نمبر جو رحم مادر میں جو بچے کے لیے لکھا جاتا ہے نیک یا بد. ہاں، اور اس کا رزق اور اس کا عمل، اور یہ کہ لڑکی ہوگا یا لڑکا، یہ دوسری تقدیر ہے. پہلی لوح محفوظ میں لکھی گئی تقدیر، یہ دوسری ماں کے پیٹ میں لکھی جا رہی تقدیر. تیسری ہے سالانہ تقدیر. اگلے سال تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، جس کا ذکر اس سورہ دخان آیت نمبر 5 میں آیا ہے کہ امرم من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تو یہ امرم من عندنا کیا ہے؟ ہماری طرف سے حکم ہے. مجاہد کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر فیصلے کی رات ہے، تو لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے اور ہر سال کے فیصلے اس میں لکھے جاتے ہیں. ابن اوینیہ کہتے ہیں ہمیں ربیہ بن کلثوم نے بتایا کہ میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی حسن بصری سے کہہ رہا تھا کہ کیا لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں اور محکم فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر چوتھی قسم ہے تقدیر کی یومیہ تقدیر، ڈیلی کی. جہاں تک روزانہ کی تقدیر ہے تو وہ تقدیروں کو ان کے اوقات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ کون سا کام آج کے دن اللہ نے اس کی تقدیر میں کتنے بجے لکھا ہے، اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر دن میں شان یہ ہے کہ وہ زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، ایک قوم کو عزت دیتے ہیں، ایک قوم کو ذلیل کرتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں، قیدی کو رہائی دلاتے ہیں، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کرتے ہیں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں. یعنی ایک دن میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں اور کہ انسان شمار کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. اور یہ کسی ایک کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا ہے، زمین کی تمام مخلوق کے ساتھ یہ روزانہ ہو رہا ہے. تو یہ یومیہ تقدیر ہے، یعنی ڈیلی وہ ہو رہا ہے. یعنی اچھا بھلا انسان بیٹھا ہے، اب اس کو کچھ سوجی کہ میں چلو وہاں پر جاؤں، اور وہ اچانک پلان بناتا ہے اور جاتا ہے اور وہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کی جو پہلے کی تقدیر تھی اس کو سالانہ میں لکھی گئی، سالانہ سے پھر اس کی آج کے دن جو ہونا ہے وہ آج کے دن کی اس میں لکھ دی گئی. ابو دردہ کہتے ہیں کہ کل ہوا یومن ہوا فی شان کے بارے میں جو پیچھے پڑھے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس پر راضی رہنا ہے، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری، اس پر ایمان لانا ہے، صبر کرنا ہے، جمے رہنا ہے، استقامت رکھنا ہے. امرم من عندنا، یہ سارے فیصلے ہماری طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. رحمتم من ربک، رحمت تیرے رب کی طرف سے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. جو اللہ تعالیٰ رحمت دیں اس پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ قرآن کا ملنا بھی ہمارے لیے بڑی رحمت ہے. یہ اسلام کی اس میں ہمارا آنکھ کا کھلنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ ہدایت کا راستہ مل جانا بھی یہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور بے شک ہوا سمیع العلیم، وہی خوب سننے والے، خوب علم والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. فیصلے اسی کی کتاب، اسی کے رسول برحق ہے.
رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ سورہ مکی ہے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو یعنی پیغمبروں کا آنا اللہ کی رحمت ہے، قرآن اتارنے والا اور انبیاء کو بھیجنے والا وہ مہربان اللہ ہے جو کل کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اگر یقین لانے کی جد و جہد کرو تو یقین دلانے والے کافی مسائل موجود ہیں، یعنی بہت سارے ذریعے۔ اور لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کے بھی رب ہے۔ اشارہ ہے اس طرف کہ تمہارے آباء و اجداد نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود جو بنا لیے اور تم بھی انہی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہو، اصل میں تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کے بھی وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یعنی ساری کائنات کے اکیلے خالق اور مالک کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں، یعنی سچا معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اسی کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی تمہارا اور تمہارے بزرگ باپ دادا کا بھی رب ہے، وہی سب کو پالنے پرورش کرنے والے پروان چڑھانے والے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں ہم لوگ پڑھ چکے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ اللہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں اور وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ لیکن یہ مشرکین مکہ بجائے ماننے کے کیا کرتے تھے کہ اس میں یعنی الٹا الزام لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ یہ اپنے شک میں بڑے کھیل رہے ہیں، غفلت میں ہونے کی وجہ سے دراصل ان کا شک کیا ہے، اور بھی یعنی بل ہم فی شکی یلعبون کہ کھیلتے ہوئے یعنی کھیل رہے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہیں ان کے لیے کیا ہے، جیسے کھیل تماشا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی تھوڑی دیر کے لیے آیا کچھ جوک بنا کے اور جوک بول کر ہنسا کر چلا گیا، تو یہ اللہ کی باتوں کو نعوذ باللہ اس طرح لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کو اسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، بل ہم فی شک، یعنی حق آج کا آ چکا ظلمت چھٹ گئی مگر کافر اب بھی شک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دین کو مذاق میں اڑا رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا، یعنی یہ اگر اب بات نہیں مانتے تو ایک دن ان پر آنے والا ہے جب آسمان دھواں ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ انہیں دھوئیں والے روز سے آگاہ فرما دیں جس دن آسمان پر سخت دھواں چھا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ میں قیامت کا ذکر چھڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا 10 علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب تک یہ 10 علامتیں نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کر دی، اس کا نام بھی بتا دیا، اور وہ 10 جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دخان، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا اظہار ظہور ہونا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نمبر 5 دجال کا نکلنا، نمبر 6 مشرق کا اور مغرب اور جزیرت العرب سے آگ کا پھیلنا، نمبر باجی 9 پہلے کیا؟ لکھے سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر قیامت 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دخان جس کا ذکر یہ سورے میں آیا اور اس کا نام بھی ہے، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا ظہور، یہ ہم لوگ وہاں پڑھ چکے سورہ کہف میں، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نمبر 5 دجال کا نکلنا، اور نمبر 6 مشرق، 7 مغرب اور 8 جزیرت العرب سے آگ کا مشرق مغرب اور جزیرت العرب، نمبر 9 عرب میں زمین کا دھنس جانا، 9 کیا باجی؟
عرب میں زمین کا دھنس جانا. 10واں ہے ادن سے آگ کا نکل کر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دن رات اس کے ساتھ رہنا جب تک کہ اکٹھے نہ ہو جائیں. یعنی لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے کر جائے گی جب تک کہ لوگ وہ آگے بھاگ رہے ہوں گے، یہ پیچھے آ رہی ہوگی اور اس سے بچ کے بھاگیں گے یہاں تک کہ حشر کے میدان میں سب اکٹھے جمع ہو جائیں گے. تو یہ دخان اسی میں سے ہے. آپا 8واں ایک بار بولیے نا. 8واں 6 7 8 یعنی چھٹا کیا ہے؟ مشرق، 7 مغرب اور 8 جزیرت العرب، جزیرہ. اور 9 جو ہے وہ 6 7 8 سے ریلیٹڈ ہے، یعنی عرب میں زمین کا دھس جانا. یعنی کہاں کہاں زمین دھسے گی؟ مشرق، مغرب، جزیرت العرب. اور 9 ہے کہ عرب میں زمین کا دھس جانا. اور 10 10واں ہے عدن سے آگ کا نکل کر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دن رات لوگوں کے ساتھ رہے گی وہ یہاں تک کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. دخان کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ دخان، دھواں. دھواں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کا مثلاً یہ کہ کوئی کے اوپر اگر کوئی مصیبت اچانک آ جاتی ہے تو کیا حل ہوتا ہے اس کا؟ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندھیرا چھا گیا. تو اندھیرا کب چھاتا ہے؟ جب دھواں پھیل جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایک دم سے کہیں آگ لگی اور دھواں اتنا پھیل گیا کہ لوگ کو نظر نہیں آ رہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہی حال ہوگا. یہ تو چھوٹی سی آگ اللہ تعالیٰ دکھا کر یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی اللہ سے توبہ کرو، اب بھی پلٹ جاؤ. جب یہ نشانی دیکھ لو گے پھر اس کے بعد توبہ کرنا کام نہیں آئے گا. یہ 10 نشانیاں انسان جب دیکھ لے گا اور اب توبہ کرنا چاہے گا تو اب اس کا توبہ کرنا کام نہیں آئے گا. یغشن ناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ہے لوگ پکار اٹھیں گے کہ یہ ہے دردناک عذاب. اور کہنے لگیں گے، یعنی خود سے ہی اب ایکسپٹ کر رہے ہیں، یعنی ان سے کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے. جیسے کہ سورہ طور آیت نمبر 13 14 میں آگے ہم پڑھیں گے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم میں دھکیل کر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. یا آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یہ بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی اب ہم کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں یا اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو دنیا میں بتائی جا رہا ہے نا بچنے کا طریقہ، عذاب سے توبہ کرنے کا راستہ، یہ ساری چیزیں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اب مان رہے ہیں جبکہ ان کا ماننا اب کوئی کام نہیں آئے گا. یعنی اے ہمارے رب کھول دے ہم سے عذاب، بے شک ہم ایمان لانے والے. اے رب ہم سے دور کر دے اس عذاب کو، ہٹا دے ہم سے اس عذاب کو، اب ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی کافر عذاب دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 27 میں وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا، کاش آپ انہیں دیکھتے جب یہ آگ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاتے تو اپنے رب کی باتوں کو نہ جھٹلاتے اور مومن بن جاتے. اسی طرح کا قول ان کا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 44 میں ہم لوگ پڑھ چکے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ، آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں کہ عذاب والے دن گناہگار کہیں گے اے رب ہمیں تھوڑی سی اور ڈھیل دے دے تو ہم آپ کی دعوت مان لیں اور آپ کے رسولوں کی تابع داری کر لیں. لیکن اس دن کا ماننا، اس دن کا وہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، کہاں سے ہو سکتی ہے ان کے لیے کوئی نصیحت حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا تھا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر وہ اس سے منہ موڑ گئے اور کہنے لگے سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے. یعنی یہ تو مجنون ہے، اور ایسا مجنون، ایسا دیوانہ کہ جو سکھا پڑھا کے بھیجا گیا ہے. کہ بس وہ مجنون کیا ہے، ایک ہی حرکت جو کرتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے نا، اس کو کچھ اور سینس ہی نہیں رہتا. سامنے اس کے کوئی بات کر رہا ہے اچھی، اس کو سمجھا رہا ہے یا اس کو کر نہیں، وہ جو ایک چیز رکھتے ہیں. بعض دیوانے مجنون لوگ کو دیکھے ہوں گے ایک ہی بات کو بولتے چلے جاتے ان کو کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تہمت دیتے تھے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے یعنی ایسوں کے لیے اب نصیحت کہاں، ان کے پاس ہمارے رسول آ چکے، حق واضح ہو چکا، انہوں نے حق سے منہ موڑا، رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو اچھا نہ جانا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تو سکھائے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کا دماغی توازن سے ٹھیک نہیں ہے.
پاگل ہیں یہ، نعوذ باللہ. جیسے کہ سورہ فجر آیت نمبر 23 میں یومیدی یتذکر الانسان ما سعی وبرزت وان لہ الذکر، یعنی اس دن انسان نصیحت قبول کرے گا لیکن اس کے لیے نصیحت کہاں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نصیحت حاصل کرنا تو دنیا میں ہے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اگر ہم ترس کھا کر ان سے عذاب ہٹا بھی لیں تو پھر یہ آنکھیں بند کر کے اسی اپنی سابق سرکشی میں گوتے کھاتے ہوئے پھریں گے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو جن باتوں سے روکے گئے یقیناً پھر بھی وہی کریں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اچھی طریقے سے ان کی عادتوں کا پتہ ہے، اور قطعی یہ جھوٹے ثابت ہوں گے. یا اگر اسباب عذاب مہیا ہو جانے کے بعد، بلکہ عذاب آ جانے کے بعد بھی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا لیں، یعنی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ان سے ہٹا بھی لیں، ٹھہرا لیں عذاب کو، تو یہ اپنی شرارت اور خباثت سے رکنے والے نہیں. اور کون سی قوم نے اس طرح کی سرکشی کی تھی؟ دعا کرتے تھے اپنے نبی سے کہ دعا کیجیے ہم سے عذاب ہٹ جائے، اور جب عذاب ہٹ جاتا پھر سے بنی اسرائیل. قوم فرعون نے قوم فرعون، بنی اسرائیل نہیں، قوم فرعون، کہ جب قوم آتا تھا عذاب ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے ادع لنا ربک، دعا کر اپنے رب سے، اور جب وہ دعا کرتے عذاب ہٹ جاتا، پھر سرکشی کرتے، پھر بار 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 بار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ. تو ان کو بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، لیکن ہم کو پتا ہے کہ تم کیا کرو گے، پھر سے تم لوٹ جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اور جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ پورا پیراگراف کیا ہے؟ دخان کے بارے میں. یہ پورے کے پورے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دخان. کہ دخان وہ دھواں ہوگا کہ جس کے لیے اگر وہ چاہیں گے، انکم عائدون سے مطلب اللہ کے عذاب کی طرف لوٹنا ہے، اور سخت پکڑ سے مراد قیامت کے دن کی پکڑ مراد ہے. ابن عباس نصیحت پکڑ سے قیامت کے دن کی پکڑ مراد لیتے ہیں. یعنی پکڑ کون سی؟ کہ نصیحت تو دنیا میں کی جا چکی، اب وہ نصیحت سے کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، ایک بھاری پکڑ جو پکڑیں گے، جیسے کہ سورہ بروج میں آتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی وہ پکڑ کے پھر چھوڑنے والے نہیں، یا ڈھیل دینے والے نہیں، یا پھر مہلت دینے والے نہیں. ختم، وہاں پر لمٹ ختم ہو چکی ہوگی. آج تمہارے لیے مہلت ہے، آج پلٹ جاؤ، آج اللہ سے توبہ کرو، آج اللہ کی طرف پلٹو. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور بلا شبہ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے. ان کے پاس بھی ایک اکرام والا رسول، معزز رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین، اور اللہ کے مقابلے پر سرکشی کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں. یعنی قوم فرعون کا بھی رسول ہوں اور بنی اسرائیل کا بھی. اور وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے مقابلے پر سرکشی نہ کرو. علو سے، بلندی سے خود کو بڑی چیز سمجھنا، سرکشی کرنا. تو وہ چونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا فرعون، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اور سرکشی کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اسی کے لیے کہا ہے کہ یعنی ان سے پیشتر ہم نے قبطیوں کو اپنا ایک معزز رسول بھیج کر آزمایا، فرعون کی قوم کو. آپ نے انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچایا کہ اسرائیلی ہمارے حوالے کر دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں اور میری نبوت کی صداقت میرے پاس آنے والے معجزوں سے ظاہر ہے. سیدھی راہ پر چلنے والے امن و عافیت سے رہیں گے. اللہ نے مجھے وحی کا امین بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور میں تمہیں اسی کی شریعت کے احکام دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن وہ قوم جو سرکش ہو وہ کہاں سے مانے گی؟ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ وَإِنِّي أُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي.
اور ایک منٹ، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا، یعنی پناہ میں آ چکا اس پر کہ میں تم پر حملہ آور ہوں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے سیم یہی چیز کیا ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہو گیا۔ تمہیں رب العالمین کے احکام ماننے میں کیا تعمل ہے، اس کے احکام قبول کرنے میں سرکشی نہ کرو، اور اس کے دلائل و احکام کے سامنے بغیر چوں چرا جھک جاؤ۔ دیکھو اس کی عبادت سے کترانے والے دنیا میں بھی ذلیل رہتے ہیں اور ان پر آخرت کی مار بڑی سخت پڑتی ہے۔ میرے پاس اس صاف اور واضح دلائل ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی میں تمہاری طعن و تشنیع اور تہمت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے زبان و ہاتھ سے ایذا پہنچاؤ، یعنی تمہارے سنسار کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ میرا اور تمہارا سب کا آقا ہے، یعنی اگر تم ارادہ بھی کرو گے مجھے سنسار کرنے کا تو میں اپنے رب کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، میری حفاظت کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسا بھی کسی کا ڈر خوف آ جائے، فوراً اللہ کی پناہ میں پناہ مانگنا چاہیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے خوف کے ماحول میں، اگر آج ہم بڑے اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے، اگر کوئی آگ کہے اور کہے کہ اسلام کے لیے آگ میں کود جاؤ تو ہم ہرگز بھی نہیں یہ کریں گے، اتنا ایمان ہمارا پکا اور مضبوط نہیں۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو کیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگ میں کود گئے، یقین تھا نا اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اسی طرح ہم لوگ بھی جب اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، ایسا کوئی خوف دلانے والا ماحول یا کوئی ہم کو دھمکی دے مار ڈالیں گے اور نکال دیں گے یا بے عزت کریں گے یا تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہی کہنا چاہیے انی اعوذ، یعنی میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، کیا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اپنے آپ کو فوراً اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں۔ اسی طرح بچوں کے بارے میں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے، پتہ نہیں فتنے کا دور ہے، کہیں پکڑ لیے نہیں جائیں، کہیں پر ستائے نہیں جائیں، کہیں پر مارے نہیں جائیں، کہیں پر یہ ہے ایسا ماحول چل رہا ہے وہ کر رہے، تو ان کو بھی خود بھی پڑھنے کے لیے کہیے، رخصت کرتے ہوئے اللہ ان کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کی ایسی ہی حفاظت کرنا جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، جیسے آپ نے مریم علیہ السلام کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی ایسی حفاظت کی۔ اعوذ بک وذریۃ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ سنت ہے نبیوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیشہ شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے۔ تو ہمارے لیے بھی ہے، وسوسہ آئے یا کوئی خوف والی خبر آئے یا کچھ بھی آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا ہے، اور اس یقین سے دے دینا ہے کہ ایسی مضبوط ہستی کے سپرد میں نے اپنا معاملہ کیا کہ میں پھر اللہ کی پناہ میں آ کے پھر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ضرور یعنی میری رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ۔ اور اللہ کے مقابلے پر سرکشی نہ کرو، علو سے بلندی سے خود کو بڑی چیز سمجھنا، سرکشی کرنا، تو یہ مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ ان کے اوپر دعا کی، بد دعا کر دی کہ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ اس سے پہلے کیا ہے، بے شک میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں، وانی عذت، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا، وان لم یؤمنوا لی فاعتزلونی، وان لم تؤمنوا لی فاعتزلونی، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے چھوڑ دو، مجھ سے الگ رہو، مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے مجھ پر حملہ مت کرو، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے مضبوط سہارے اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب کیا کر رہے ہیں، اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ اگر تم میری بات یعنی انہوں نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے اس وقت تک جب تک کہ اس کے قوم کا جو یہ رسول ہے
وہ اس پر دعوت کا کام تمام نہ کر دے، حجت تمام نہ کر دے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ سرکشی کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر کیا ہے، جب ساری حجتیں ان کے اوپر پوری ہو چکی تو اب ان کے خلاف بد دعا کرے، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے، مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور میری باتوں پر اعتماد کر کے اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تو کم از کم مجھے تکلیف و اذیت تو نہ پہنچاؤ، اور میری راہ میں مشکلات تو نہ پیدا کرو، مجھ سے الگ تھلگ ہی رہو تاوقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آخر آپ نے قیمتی عمر کا اکثر حصہ ان میں گزارا، اللہ کے احکام اور پیغام رسالت لوگوں تک پہنچائے، انہیں ہر طرح سمجھایا بجھایا، ان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کے جتن کیے، اور ان کی خیر خواہی میں کوئی لمحہ اٹھا کر نہیں رکھا، مگر جب یہ دیکھا کہ باوجود میری انتھک کوششوں کے یہ عزلی بدبخت دن بدن کفر میں اور ڈوبتے جا رہے ہیں، اور روز بروز ان کی شرارت طغیانی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ نے اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کی کہ یا بار الہ، یہ قوم تو نافرمان و سرکش ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 88-89 میں ربنا انکا آتیت فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے مربی، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور فرعونیوں کو دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور ساز و سامان سے نوازا، اے اللہ یہ تو اس کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں، اے اللہ ان کا مال برباد کر دیجیے اور ان کے دل اور سخت تاکہ درد سے بھرپور عذابوں میں مبتلا ہونے تک انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو۔ جواب ملا کہ موسیٰ اور ہارون، میں نے تمہاری دعا سن لی اور قبول کر لی، تم استقلال سے اپنا کام کیے جاؤ۔ اس مقام پر یہ جواب ہے کہ ہم نے آپ سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم بھیج دیا، کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے، بے شک تم لوگ پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی جب ان کو پتہ چلے گا بنی اسرائیل ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ تمہارے پیچھا کریں گے، کہ تم میرے بندوں اسرائیلیوں کو راتوں رات چپکے سے شہر سے نکال لے جاؤ۔ فرعون اور قبطی تمہارا تعقب کریں گے، گھبرانا نہیں، نڈر اور بے باک ہو کر چلتے رہنا، ہم تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی خشک کر کے راستے بنا دیں گے اور تم سلامتی سے پار ہو جاؤ گے۔ آخر آپ ایک رات چپکے سے اسرائیلیوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، صبح کو جب فرعون کو خبر لگی تو وہ فوراً ایک لشکر جرار لے کر آپ کے تعقب میں روانہ ہو گیا، سامنے دریا اور پیچھے دشمن کا دریا کی طرح موجیں مارتا ہوا لشکر، لیکن آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ جب لب دریا پہنچے، یعنی دریا کے کنارے پہنچ گئے، عصا مارا جس سے دریا نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا، آپ ماں اپنے رفقا کے دریا میں اتر گئے۔ دشمن دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ دریا ٹھہرا ہوا ہے اور موسیٰ ماں اسرائیلیوں کے پار ہوئے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار ہو چکے تو آپ نے پھر عصا مارنا چاہا کہ دریا جاری ہو جائے اور فرعون پار نہ کر سکے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً وہی آ گئی کہ کیا وہی آ گئی کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، کہ چھوڑ دو دریا کو اسی طرح ساکن اور کھلا ہوا، فرمایا یہ سب اس میں ڈوب جائیں گے، پار نہیں ہو سکے گا، اور ان کی سلطنت کے تم مالک بن جاؤ گے، یعنی پار ہو کر دریا کو جاری ہو جانے کا حکم نہ دینا جب تک دشمن ایک ایک کر کے اس کے اندر نہ آ جائے، پھر روانی کا حکم ملتے ہی یہ سب کو ڈبو دے گا، یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، تم پار ہو چکے ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اور جب یہ سب کے سب بیچ میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اور سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو ساکن کھلا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اتباع کرنے والے کو لے کر چلے گئے، سمندر تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا مارو، عصا مارتے ہی پانی دو طرف اٹھ گیا جیسے پہاڑ ہو، بیچ میں خشک راستہ سامنے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ماننے والوں کے ساتھ پار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب عصا مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر سے پانی مل جائے، بلکہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دو اور تم پار ہو جاؤ۔ انہم جند مغرقون، اسی راستے سے فرعون کا لشکر آنے والا ہے، وہ سارے غرق ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ یہ آئیں گے اور پانی میں پوری طریقے سے غرق ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کے رسول نے کیا ہے، ان کے خلاف بد دعا کر دی ہے، تو یہ بد دعا ان پر حجت ہو گئی اور ان پر عذاب آنا ہی ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، اور کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت والی عمدہ جگہیں وہ چھوڑ گئے۔
اور نعمتیں عیش کے سامان، آرام کی چیزیں جس میں وہ خوشیاں منایا کرتے تھے، یعنی جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، وہ ساری عیش کی چیزیں پیچھے رہ گئی. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہم نے وارث بنایا ان کی ان ساری نعمتوں کا کچھ دوسرے لوگوں کو. بنی اسرائیل نہیں بنے بس، بلکہ دوسرے لوگ، کیونکہ بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل چکے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی فرعون کو، جس کو پانی پر ناز تھا، اسی نے اس کے لشکر کو تباہی. ہم لوگ نے اس سے پہلے سورہ زخرف میں پڑھ چکے نا، کیا نہیں ہے دریا میرے لیے جو میرے نیچے سے جاری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو تیرے عیش و عشرت کا سامان تھا نا، آج تیری موت کا یہ سامان بننے والا ہے. اور وہ ایسے غارت ہوئے کہ اپنے پیچھے لہلاتے باغ، ہرے بھرے کھیت، جاری نہریں، عالیشان مکان اور مزین بیٹھکیں چھوڑ گئے. ان کے باغ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن کا سلسلہ یعنی سوان سے رشید تک تھا، یعنی وہاں کا جو ایریا ہے اتنا بڑا ایریا تک. اللہ نے ان کی ساری دولت و خشمت اور حکومت سلطنت اسرائیلیوں کو دی، چنانچہ جیسے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 137. ہم نے ان کمزوروں کو ان کے صبر کی وجہ سے اسے تمرد پسند قوم کی ساری نعمتیں عطا فرما دی، اور ان کا یعنی بالکل ان کا وہ نکل گیا، یعنی بالکل ان کی جو سرکشی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نکال کر بالکل ان کو نیست و نابود کر دیا. اور فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، اور اتنی بڑی بات ہو گئی زمین پہ، لیکن تو نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، نہ ہی زمین. ایسے ترقی یافتہ قوم کا ایسا زوال ہوا، اس پر ان کو کوئی افسوس نہیں، اور ان کو ذرا سا بھی مہلت نہ دی گئی کہ ان کی نعمتیں کچھ تو لے جاتے. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے سب میرا ہے، مگر اللہ جب چاہے وہ اس سے چھین کر کسی اور کو دے دے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بجائے وہ شکر کرنے کے، بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نعمت کو استعمال کرنے کے سرکشی میں ڈوب گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد اس کو جب چھینتے ہیں تو ایسے چھینتے ہیں کہ انسان پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے دوسرے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو، ان کی نعمتوں کا وارث بنا دیا. یعنی ان کی حسرت ناک موت پر زمین و آسمان تک نہ روئے، اس لیے کہ ان ازلی پاپیوں کے پاس کون سے نیک عمل تھے جو آسمان چڑھتے تھے اور اب چڑھنے بند ہو گئے. یعنی جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ زمین پر جب ایک نیکوکار چلنے والا چلتا تھا اور جب وہ زمین کے اندر چلا جاتا تو اس کو بھینچ لیتی ہے محبت سے، کہ یہ ہے وہ محترم شخصیت جو میرے اوپر چلتی تھی، نیکیوں کا کام کرتے تھے. اور بدبخت جو ہوتا ہے اس میں کیوں روئے گا آسمان اور زمین؟ اس لیے ان کے ازلی گناہوں کے سبب ان کے نیک عمل نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے تھے اور چڑھنے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے آسمان روتا یا زمین روتی. اور میں انہیں اچانک پکڑ لیا گیا، مہلت ہی نہیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک سے روزی اترتی اور ایک سے عمل چڑھتے ہیں. جب یہ مر جاتا ہے اور ان دروازوں سے عمل اور رزق کا چڑھنا اترنا بند ہو جاتا ہے تو یہ روتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اب اس کا رزق اترنا بند ہو گیا ہے، اس کے اعمال چڑھنا بند ہو گئے، تو اس پر کیا ہے؟ آسمان روتا ہے نیکوکاروں کے لیے. لیکن بدبخت کے لیے کیوں روئے گا؟ کیونکہ وہ تو بولے گا کہ اچھا ہے، اس سے آسمان کو بھی بچا لیا گیا اور زمین بھی پناہ میں آ گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بلا شبہ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب سے، فرعون سے نجات دی. بے شک وہ بڑے درجے والا تھا، بڑا نام تھا اس کا، لیکن مصرفین میں سے تھا، بڑا تھا. جس طرح نیکی میں بلند درجے ہوتے ہیں ایسے ہی برائی میں بھی برے درجے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے گناہ کی سرکشی میں حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہی چلے جانے والا. تو یہاں پر وہی ہے کہ یعنی ہمارا اسرائیلیوں پر یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ ہم نے انہیں فرعون جیسے ظالم اور سنگدل شخص کے جبر و استبداد سے چھڑایا، جس نے انہیں ذلیل و خوار بنا کر رکھا تھا، ان سے ادنا اور ذلیل کام کرواتا تھا اور بیگاری کراتا تھا. اس نے بڑا سر اٹھا رکھا تھا. نادان اپنی نادانی سے اللہ کی مہربانی کو محدود کرنا چاہتا تھا. اس کی قوم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی، رہتی تھی اور اسی کی ساتھی تھی.
تو یہ اسرائیلیوں پر اللہ کا دوسرا ہی احسان عظیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا ان پر احسان کیا کیا کہ اس نے انہیں دنیا پر فوقیت عطا فرمائی. جیسے سورہ بقرہ میں کیا پڑھ سکے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہر زمانے کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے میں یہ دنیا پر فضیلت والے تھے. یہ بات نہیں کہ آغاز عالم سے لے کر قیامت تک تمام آنے والوں پر بزرگی مل گئی تھی، نہیں، بلکہ کیا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 144 میں موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں لوگوں پر فضیلت دی، یعنی تمہارے ہم اثروں پر فضیلت دی، تمہارے جو ماتحت ہیں ان پر ہم نے تم کو فضیلت دی. جیسے کہ سورہ مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف میں آئے انی اصطفیتک، اور سورہ آل عمران میں بھی یا مریم اقنتی واسجدی ورکعی ان اصطفاکی، کہ اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم تجھے چن لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں پر، اور اے اللہ نے آل عمران آیت نمبر 42 میں ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو دنیا کی عورتوں سے چن لیا، یعنی ان کی ہم اثر تمام عورتوں پر فضیلت دی، کیونکہ حضرت خدیجہ ان سے افضل ہے یا کم از کم برابری میں ہے تو شک نہیں. اسی طرح آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اپنی ہم اثر خواتین میں سب سے افضل ہے، اور عائشہ صدیقہ کی فضیلت تمام خواتین پر اس طرح ہے جس طرح اور کھانوں پر شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی یعنی سرید کی فضیلت ہے. اسرائیلیوں پر تیسرا یعنی یہ احسان وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ان پر تیسرا احسان کہ اس نے انہیں ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے جس میں ہدایت ڈھونڈنے والوں کے لیے کھلی آزمائش تھی، کھلی نشانیاں تھی. ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين، اور دی ہم نے ان کو معجزات نشانیاں جس میں کھلی نشانیاں تھی. بے شک یہ لوگ کہتے ہیں اہل مکہ، نہیں ہے وہ مگر ہماری پہلی موت اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں. مرنے کے بعد یا سونے کے بعد جی اٹھنا نشور کہلاتا ہے. جیسے دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو نیند سے دوبارہ اٹھایا، یعنی نیند جو چھوٹی موت تھی اللہ تعالیٰ آپ نے اس سے ہم کو اٹھایا، تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر ایک جو اٹھایا جانا ہوگا قیامت کے دن وہ کیا ہوگا کہ قبروں سے لوگوں کا اٹھایا جانا. اس آیت میں زندگی بعد الموت کو اور قیامت کو نہ ماننے والوں کی تردید ہے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کا امکان نہیں اور زندگی بعد الموت ایک محض یعنی فضول بات ہے، جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ناممکن ہے. اور دلیل یہ دیتے کہ اگر مسلمان زندگی بعد الموت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھائیں. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، زندہ کرنے پر قادر بتاتے ہو اللہ کو نعوذ باللہ، تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. دلیل کی کمزوری اور بےہودگی ظاہر ہے. زندگی بعد الموت دنیا میں تو نہیں ہے، پھر کسی کو زندہ کر کے پیش کر دیا جائے، وہ تو جب کی بات ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اس وقت یہ ان کی حجت کرنے والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور ان کی طغیانی اور سرکشی کی تصدیق امت محمدیہ کرے گی، اور امت محمدیہ کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کہ ہم نے قرآن میں ان قوموں کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی سرکش قوم تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا ہوا ان کو، یعنی کیا کیسی تکبر کی باتیں کرتے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے، جس طرح فارس والوں کا خسرا اور مصر والوں کا فرعون، ویسے تبع کہاں کے یمن کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا تبع. دیکھتے ہیں قوم تبع کے بارے میں، اور یہیں تک شاید اسٹاپ کرنا پڑے گا. قوم تبع کا ذکر قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے.
ایک سورہ دخان جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 37 میں، اور دوسری جگہ سورہ قاف میں آئے گا آیت نمبر 14 میں۔ تبا یمن کی حمیری حکومت کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو مجموعی طور پر تبابیع کہا جاتا ہے۔ تمام بادشاہوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ تبابیع، یعنی تبع اکبر، جس کا ذکر قرآن میں مجید میں ہے۔ اس سے مراد حسان بن اسد بن ابی کرب ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 10ویں صدی قبل مسیح میں حکمران رہا۔ اس کی فتوحات کا دائرہ شمال میں شام اور مشرق میں ترکستان تک پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ سمرقند میں بھی داخل ہوا۔ تبع نے دارالحکومت کے طور پر 2 شہر معارب اور ظفار آباد کیے۔ یاد رہے کہ وہی معارب ہے جس میں سبا کا مشہور ڈیم سدا قائم تھا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا تھا، یعنی جو بادشاہ ہے جس کا نام ہے احسان بن اسعد بن ابی کرب، یہ بادشاہ تھا تبا کا، یعنی یمن کا۔ عرب مورخین سبا اور حمیر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے سلسلہ حمیری سے الگ انہوں نے کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ حمیر کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ملوک حمیر اور تبابیہ۔ حمیری ملوک وہ ہیں جو صرف یمن میں حکمران تھے، تبابیہ وہ ہیں کہ جن کے ماتحت یمن اور حضرمت دونوں تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے تبا حارث الرائش تھے۔ حمیر بن سبا اور حارث الرائش کے درمیان کم از کم 1000 برس کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال ان کی تاریخ بہت ڈیٹیل میں ہے، ہمارے جاننے کے لیے یہی ہے کہ یہ قوم تبا کون تھی۔ یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا، اور تمام بادشاہ، جیسے ایک بادشاہ تبا اور بہت سے بادشاہ تبابیہ، یہاں پر ان کا ہی ذکر ہے۔ والذین من قبلہم اہلکناہم، قوم تبا ہو، قوم فرعون ہو، یا کوئی بھی ہو، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ وہ تھے قوم مجرمین، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بڑی طاقت والے، بڑے عروج والے، بے شک وہ سب مجرم لوگ تھے، یعنی مجرم ہو کر کبھی کوئی جیت نہیں سکا ہے، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر اس کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی ہے تو آخرت میں کم از کم ضرور اس کی پکڑ ہوگی۔ کمپلیٹ تو کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹاپک کے حساب سے ان کا یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت اور اس کی حیت، آیت نمبر 37 انشاءاللہ باذن اللہ ویڈنسڈے کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں سے وہ کام لے لے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کے لیے قوم تبا کے بارے میں اور ایک ہے کہ تبا اور تبا والوں کے واقعات سورہ سبا میں گزر چکے۔ یہ عدنان عرب ہے، وہ قحطان عرب تھے۔ حمیر جو سبا کے باشندے تھے اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، جیسے رومی بادشاہوں کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصری بادشاہ کو فرعون، اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ان حمیری بادشاہوں میں ایک تبا بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے۔ یہ یمن سے نکل کر سمرقند تک پہنچ گیا تھا، اور ہر جگہ بادشاہوں کو شکست دے کر اس نے اپنی سلطنت کے حدود بہت وسیع کر لیے تھے۔ اس کے پاس زبردست لشکر تھا، اس نے ایک بستی خیرہ آباد کی تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تبا نیک آدمی تھا کہ اسے برا نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا کو برا نہ کہو، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور بٹ کعبے کو پہلی بار غلاف جو چڑھایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ احسان بن اس کا نام تھا احسان بن مرامن کی، کیا تھا وہ؟ ایک منٹ، ہاں، احسان بن اسد بن ابی کرب، احسان نہیں، سوری، حسان بن اسد بن ابی کرب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہاں، کیا نام تھا اس کا؟ حسان بن اسد بن ابی کرب۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا تھا، یعنی پہلے کیا تھا؟ پتھر کی شکل میں ایسے ہی تھا، غلاف نہیں تھا، جیسے آج پتھر ہے اس کے اوپر غلاف ہے، تو اس نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا تھا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تبا نبی تھے یا نہیں، یعنی بعض لوگ کہتے کہ وہ نبی تھا، بعض لوگ کہتے کہ نہیں اچھا مسلمان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں گے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو برا بھلا مت کہو، بلکہ وہ کیا ہے کہ مسلمان تھا اور اچھا آدمی تھا، یعنی برا نیک آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.